ایک اور چیز بھی ہے جو پیاس کی اور بھوک دونوں کی شدت کو کم کرتا ہے، وہ ہے سحری اور افطاری کے وقت تھوڑا سا تخم لنگا لینا، جس کو تخم بالانگا تخم لنگا کا استعمال جو ہے یہ بھی بڑی زبردست چیز ہے، بھوک اور پیاس دونوں چیزوں سے بچاتا ہے۔ سونف اور کلونجی کا کعوہ بہت اچھا۔ بس کرو یار، خدا کا واسطہ ہے یار لیکن روزوں میں جو سب سے زیادہ سوال ایک دوسرے سے پوچھا جاتا ہے نا، وہ یہ ہے روزہ لگ رہا ہے؟ عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں اچھا جی روزہ لگ رہا ہے، اچھا موسم جیسا بھی ہو، بہرحال آج کل موسم گرما ہے اور تو ظاہر ہے کہ اس میں بھوک سے زیادہ پیاس کی شدت ہوتی ہے، اور پیاس ہی کا روزہ ہے زیادہ، اور پیاس برداشت کرنا، تو اس میں بعض لوگ جو ہے نا افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، بلکہ افراد کا کہنا چاہیے، مطلب ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ پورا پانی کا ٹب جو ہے نا وہ سحری کے وقت اپنے اندر انڈیل لے کہ مجھے دن میں پیاس نہ لگے، اونٹ بن جائے، اونٹ بن جائے، حالانکہ اونٹ ہے نہیں ہے، انسان ہے، اور ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اس پریکٹس سے پیاس میں کمی لانے میں کوئی آپ کو مدد نہیں ملتی، چاہے اگر آپ یہ سمجھیں کہ جناب آپ ٹب بھر لیں، پانی کا ٹب بھر کے پی جائیں تو آپ کو پیاس نہیں، ایسا نہیں ہے، نارملی آپ زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 گلاس پی سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ افطار سے لے کر سحر تک آپ وہ جو درمیانی لمبا وقفہ ہے اس میں ذرا معمول سے زیادہ پانی پی لیں، سوتے ہوئے منہ میں پائپ رکھ لیں۔ عام طور پہ جو لوگ جاگتے ہیں، آج کل تو بہت سارے لوگ زیادہ تر اب یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ جاگ کر ہی گزارتے ہیں، تو اس دوران ذرا زیادہ پانی پی لیں، لیکن اگر آپ سحری کے وہ 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے میں کوشش کریں گے نا ٹب کو منہ لگانے کی، تو ہوگا جی اس سے پیاس کی شدت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اچھا اب یہ بات بھی نہیں ہے کہ آپ پیاس کی شدت کا مقابلہ کرنے کی کوشش ہی نہ کریں، ایک طرف یہ بھی ایک ہے کہ آپ پیاس اور بھوک کو اتنا اپنے اوپر سوار نہ کر لیں کہ آپ جو روزے کا مقصد ہے اسی کو فوت کر بیٹھے کہ جی مجھے پیاس اور بھوک محسوس ہی نہ ہو، تو اگر محسوس ہی نہیں ہونی تو پھر روزہ کس چیز کا نام رکھا ہے آپ؟ مطلب محسوس تو ہوگی نا، آپ کو پیاس بھی لگے گی، بھوک بھی لگے گی، لیکن بہرحال اس کا دوسری جو انتہا ہے اس کی وہ یہ ہے کہ آپ بالکل ہی خیال نہ کریں۔ اگر خیال کر رہتے ہیں، مطلب عام طور پہ مختلف امراض کا شکار بھی ہمارے دوست بھائی ہوتے ہیں، شوگر ہے، یہ وہ، ہر دوسرے بندے کو تو ہے کوئی نہ کوئی پرابلم، تو اس میں اگر کوشش کر لی جائے، نارمل انداز میں کوشش کر لی جائے کہ پیاس کی شدت میں کمی لائی جا سکے، میں نے کام کرنا ہے، میں نے باہر دھوپ میں کام کرنا ہے، تو اگر میں کچھ اس کا تدارک کر لوں یا پیش بندی کر لوں کہ مجھے کم پیاس لگے، تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے کوشش کر لینے میں۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ یہ سٹینڈرڈ سیٹ کرنا تو مشکل ہے کہ کسی کو کم لگتی ہے، کسی کو زیادہ پیاس لگتی ہے، کسی کی نیچر آف جاب مختلف ہے، کسی نے سارا دن ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے کام کرنا ہے، کسی نے دھوپ میں کام کرنا ہے، تو میرا مطلب ہے کہ مختلف ریکوائرمنٹس ہیں لوگوں کی۔ اچھا اب پرابلم پتہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس بات کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں روزوں میں پیاس کیوں زیادہ لگتی ہے؟ جی کیوں زیادہ لگتی ہے؟ اس لیے زیادہ لگتی ہے کہ ہم روزوں میں آئل کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ آئل کا استعمال کم کر دیں تو آپ کو لا محالہ پیاس کئی گنا کم لگے گی۔ آپ نے افطاری میں بھی تلی ہوئی چیزوں کی بھرمار ہے، ہر چیز، کیا جی پراٹھے کھا لیں اور بولتے جائے نا، آپ کے اندر سے تو چیزیں نکلیں گی، بولے میں کیا بینکوں میں سے آپ کھانے کا بینک ہے نہیں، سحری کے وقت میں پکوڑے میں ساتھ کھاؤں، افطاری کے وقت کھانے پڑتے۔ افطاری کے وقت دیکھیں ہم تلی ہوئی بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں، بہت، اور سحری میں بھی کھاتے ہیں، نہاری کو نہیں چھوڑتے، مطلب ہر تلی ہوئی چیز ہم سحری میں بھی کھاتے ہیں، افطاری میں بھی کھاتے ہیں۔ اچھا تلی ہوئی چیزوں سے پیاس کیوں زیادہ لگتی ہے؟ اس لیے زیادہ لگتی ہے کہ جو آئل ہے اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے ہمارے معدے کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، وہ پھر ہمارے جو جسم کا پانی ہے حکیمی زبان میں اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس لیے ہماری جو باڈی ہے وہ واٹر ڈیفیشنٹ ہو جاتی ہے، اس میں پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے، ڈی ہائیڈریشن کسی حد تک ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو پانی کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ اب بات پھر ہے کہ جی کیا کیا جائے، تو ایک تو یہ کہ تلی ہوئی چیزیں کم کھائی جائے جو کہ دنیا کا
مشکل ترین کام ہے کہ افطاری کے وقت تلی ہوئی چیزوں سے اپنا ہاتھ روکنا یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے. کہہ دینا بڑا آسان ہے, یہ سامنے کچوری پڑی ہو, ساتھ چنے پڑے ہو, چٹنی پڑی ہو, تو بندہ بہت مشکل کام ہے نا. اور کچھ لوگ باؤجی ٹوٹ کے بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کو پیاز کم لگے گی, آپ نے ایسا کرنا ہے کہ بتائیں لوگوں کو ٹوٹ کے 2 الائچیاں ابال کر اس کا کعوہ پی لیں تو پیاس کم لگے گی. کتنا برا لگا ہے تیرے منہ سے 2 الائچیاں. یار وہ اپنے لیے 2 کلو الائچی ہے, باقی عوام الناس کے لیے 2 الائچی ہے. ماشاءاللہ گوگا جی دا جڈا منہ انہاں دے منہ چ 2 لاچیاں بھی انج ہی لگنی جویں تتر دے آنڈے پئے. اچھا, اس الائچی کو اگر آپ ویسے بھی چبا لیں, اتنا لمبا چوڑا تردد نہ کریں, پھر بھی پیاس کی شدت میں کمی واقع ہوتی ہے. اس کو کچی لسی میں ڈال لیں. پھر سب سے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ پیاس کی شدت سے بچنا چاہتے ہیں تو سحری میں دہی یا لسی کا استعمال ضرور کریں, اس سے بھی کم پیاس لگے. اچھا سر, کئی لوگ نا ORS بھی بنا کے ایگزیکٹلی وہ بھی بہت اچھا ٹوٹکا ہے. آپ تھوڑا سا ORS یا خالی آپ پانی میں نمک ڈال کے پئیں, اس سے بھی پیاس کم لگتی ہے. زلفی آپ بھی کوئی ٹوٹکا بتائیں کہ آپ چڑی روزہ رکھتے ہیں. کتنے تمیز سے پوچھا ہے. اچھا جی, ایک اور چیز بھی ہے جو پیاس کی اور بھوک دونوں کی شدت کو کم کرتا ہے, وہ ہے سحری اور افطاری کے وقت تھوڑا سا تخم لنگا لینا, جس کو تخم بالانگا کہتے ہیں. تخم لنگا کا استعمال جو ہے یہ بھی بڑی زبردست چیز ہے, بھوک اور پیاس دونوں چیزوں سے بچاتا ہے. سونف اور کلونجی کا کعوہ بہت اچھا. بس کرو یار, خدا کا واسطہ ہے. سحری قیمتی دکان سے کر لیجیے, کریے جا سیدھا اپنا نارمل کھانا کھا کے تو روزہ رکھیں. اچھا, سونف کے بارے میں تو یہ بہرحال تحقیق شدہ بات ہے کہ عام طور پہ آپ نے مختلف جو محافل ہوتی ہیں, تقاریب ہوتی ہیں, اس میں بھی آپ نے سونف رکھی ہوئی ہوتی ہے. آپ عام طور پہ کیونکہ سونف کھانے سے آپ کو کم پیاس لگتی ہے تو آپ اس محفل سے کم اٹھ کے جاتے ہیں پانی پینے کے لیے. سونف جو ہے وہ بھی پیاس کی شدت کو کم کرتی ہے.